الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے تو جو ہزاروں مرتبہ پڑھے اللہ اس کو کیسا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو ہم سب کو درود پاک کا ورد کرتے رہنا چاہیے کہ افضل ترین عبادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ رب کا ذکر کرنے سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے، محبوب کا ذکر کرنے سے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں، محبوب کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو، اچھائیوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات کتنی فخر والی ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی ولی کامل اپنے مرید کے بارے میں کہے کہ یہ میرا مرید بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ اور ایک ہے رب اپنے بندے کو کہے کہ میرا بندہ بڑا خوبصورت ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس پارے کے اندر اپنے بندوں کی اچھائیوں کو بیان فرمایا۔ کیا اچھائیوں کو بیان فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے کون سے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ ان 7 اچھائیوں میں سے ایک صفت کو میں آج بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاتے بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کو ایسا ولایت کا مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ جب کبھی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے، کچھ سوال عرض کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے، تو جب مانگ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے، فرمایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب یہ دعا مانگتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، رب سے کچھ مانگ رہے ہوتے تھے، اور مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے تھے تو چہرے پر ہاتھ بعد میں پہنچتے تھے، پہلے ان کی رب مراد پوری فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ایسے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ محفل کے اندر گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ اسی مجمع کے اندر سے نا ایک سائل کھڑا ہوا، ایک مانگنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بہت غریب ہوں، میں بہت لاچار ہوں، میں بہت نادار ہوں، لہذا میری مدد کی جائے، مجھے 4 درہم عطا کر دیا جائے۔ کتنے درہم؟ 4 درہم عطا کر دیا جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی مجمع کے اندر اعلان فرمایا، ہے کوئی شخص کہ جو اس فقیر کو، اس سائل کو 4 درہم دے کہ میں اس کے حق میں 4 دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا، میں اس کے حق میں رب کی بارگاہ میں 4 دعائیں کروں گا، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت عطا فرمائی تھی، یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس سائل کو 4 درہم دے کہ میں اس کے بارے میں 4 دعائیں رب کی بارگاہ میں درخواست کروں، رب اس کی 4 مرادوں کو پورا فرما دے۔ اب سارا مجمع جھوم اٹھا کہ بھائی کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ اب اسی مجمع میں سے نا باہر سے ایک نا غلام گزر رہا تھا۔ غلام آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج کل غلام نہیں ہوتے۔ تو وہ غلام گزر رہا تھا، اس نے سنا کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صدا بلند کی ہے کہ 4 درہم کے بدلے میں 4 دعائیں کریں گے ان کے حق میں۔ یہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس سائل کو بھاگ کر 4 درہم دے دیے، اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جب اس کے ہاتھ میں تھما دیے، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا مرادیں ہیں، تمہاری کیا خواہشات ہیں کہ جس کی تم پورے ہونے کی حاجت رکھتے ہو؟ تو وہ جو غلام تھا کہنے لگا، اے منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب سے پہلی میری خواہش یہ ہے، میں ہوں غلام، اب رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمین، پہلی دعا۔ کہا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا، دراصل بات کچھ یوں ہے، میں گھر سے نکلا تھا اپنے مالک کا سودا لینے، سامان لینے کے لیے، 4 درہم میرے اپنے تو نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس کچھ اپنا نہیں ہوتا، غلام کے پاس کچھ بھی اپنا مال نہیں ہوتا، یہ 4 درہم میرے مالک کے تھے، تو میں کوئی سامان لینے کے لیے نکلا تھا، لیکن راستے میں آپ کی صدا بلند ہوئی، میرا دل نہ چاہا کہ میں سامان لے کر جاؤں، میرا دل چاہا کہ میں یہ 4 درہم سائل کو پیش کر دوں، تو میں سائل کو دے چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ 4 درہموں کا نعم البدل مجھے فوراً ادا کر دیا جائے، فوراً نعم البدل، وہی کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں 1 2 10 گنا زیادہ ملتا ہے، تو میں چاہتا ہوں مجھے نعم البدل فوراً مل جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ کہا کہ تیسری دعا کیا ہے، تیسری خواہش کیا ہے تمہاری؟ تو وہ غلام کہنے لگا، میں بہت گناہ گار ہوں، میرا آقا بھی بڑا گناہ گار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ مجھے اور میرے آقا کو حقیقی توبہ نصیب کرے۔ اب دعاؤں کے اوپر ذرا غور و فکر کریں، کتنی پیاری پیاری دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یار بڑا سا گھر مل جائے، بڑا سا بنگلہ مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، مجھے ڈھیر سارا پیسہ مل جائے، میری زندگی عیش و عشرت کی گزرے۔ لیکن وہ غلام ہونے کے باوجود جس نے کبھی جو ہے وہ ایک بہترین جگہ پر بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرمایا ہے، وہ غلام کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کے ولی میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ مجھے حقیقی توبہ نصیب فرمائے۔ آج ہم عیش و عشرت کی سامان ہونے کے باوجود بھی، طرح طرح کے کھانے کے باوجود بھی، طرح طرح کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی رب کا شکر نہیں ادا کرتے، اور یہ نہیں کہتے یا اللہ پاک آج رات سو رہا ہوں،
پتہ نہیں صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا ہے، کہ اللہ پاک حقیقی توبہ نصیب کر دے۔ میں کر کے توبہ پھر پلٹ کر گناہ کرتا ہوں۔ بندہ ایسا ہی ہے، بندہ ہے ایک خطاؤں کا پتلا ہے، وہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور رب بھی فرماتا ہے مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جس سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ابھی 3 دعائیں اس نے کروا دی، آپ نے فرمایا آمین، کہا تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ اب چوتھی دعا بڑی ہی نرالی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ کہنے لگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے آقا کی بھی بخشش فرما دے، منصور بن عمار کی بھی بخشش فرما دے، اور یہاں پر مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ آپ نے فرمایا آمین 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 آمین، 4 مرتبہ آمین بنائے بے اللہ کے بندے نے اس حضرت منصور علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں بلند کیے، فقط دعا منگوا رہا ہے فقیر۔ کون؟ وہ بندہ جو بندہ غلام ہے وہ دعا منگوا رہا ہے، لیکن منصور بن عمار کیا فرما رہے ہیں؟ آمین 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 آمین۔ اللہ نے آپ کی آمین میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب وہ غلام واپس لوٹ کر گیا نا، واپس لوٹ کر اپنے مالک کے پاس گیا، ظاہری بات کچھ سامان لے کر لینے کے لیے نکلا تھا تو تاخیر سے پہنچا، تو اس کے آقا نے پوچھا تمہیں اتنی دیر سے میں نے بھیجا، تم کہاں رہ گئے تھے اور سامان کا ہے؟ سامان بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا نا، یہ غلام کہنے لگا دراصل میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کر آیا ہوں، ان سے دعائیں لے کر آیا ہوں۔ تو آقا نے پوچھا اچھا تم نے کون سی دعائیں کی ہیں؟ باقی باتیں چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ تم نے دعائیں کیا کروائی ہیں؟ اب سنیے گا ذرا کیسے دعائیں پوری ہوتی ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کیسے آرزوئیں تمنائیں رکھی جاتی ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ غلام جو تھا نا، اس غلام نے نا اپنے آقا کو کہنا شروع کیا کہ میں نے پہلی حضرت منصور منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ دعا رکھی ہے، پہلی دعا، پہلی آرزو یہ رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، بادشاہ کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ نکلا، کہنے لگا اے سارے لوگوں، اے سارے میرے وزراء، تم سارے گواہ رہنا، میں نے آج سے اس غلام کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا، آزاد کر دیا ہے۔ پہلی دعا قبول ہو گئی۔ اب کہا تمہاری دوسری دعا کون سی تھی؟ تو کہنے لگے جی میں نے 4 درہم اس فقیر کو، اس سائل کو دیے تھے، میں نے دعا یہ کروائی تھی کہ مجھے اس کا نعم البدل فوراً ہی عطا کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگا جاؤ اندر سے جا کر نا ایک سونے کی اشرفیوں والی تھیلی لے کر آؤ۔ جب وہ اشرفیوں والی تھیلی لائے گی تو 4000 سونے کی اشرفیاں اسی وقت اس غلام کو عطا کر دیں۔ 4000 سونے کی اشرفیاں، 4000 سونے کی اشرفیاں، کوئی عام بات نہیں، چھوٹی موٹی بات نہیں۔ اور ہم نے کافی مرتبہ سنی اللہ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچ کریں تو کتنا ملتا ہے؟ سارے بولے ذرا 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس بندے نے خالصتاً طور پر اللہ کی بارگاہ میں دیا اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، اللہ اس کو 700 گنا بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، 700 گنا بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے 4 درہم دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سے بھی زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا، 400 سے بھی زیادہ اس کو نعم البدل اس کا عطا فرما دیا، 4000 درہم اس کو عطا فرما دیا۔ اب کہا تمہاری تیسری خواہش کون سی تھی؟ تیسری دعا تم نے کون سی کروائی تھی؟ تو کہنے لگا میں نے تیسری دعا یہ منگوائی تھی کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو یعنی آپ کو حقیقی توبہ نصیب فرما دے۔ تو پھر آقا بھی کہنے لگا اے میرے غلام تو بھی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر، میں بھی آج سے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر دی۔ اب چوتھی بات بڑی مشکل تھی، بہت مشکل تھی، اور یہ کسی کے بس کی بات تھوڑی، میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب کیا آرزو تھی؟ پوچھا تمہاری چوتھی خواہش کیا تھی؟ کہا کہ چوتھی دعا میں نے حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ رکھی تھی، میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے آقا کی بھی بخشش فرما دے، آپ کی بھی بخشش فرما دے، مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ یہ دعا مانگی تھی۔ آقا نے کہا کہ دیکھ یار جو میرے بس میں تھا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، میرے بس میں تھا میں نے تجھے 400 درہم بھی عطا فرما دیے، میرے بس میں تھا تو میں نے توبہ بھی کر لی، لیکن یہ بخشش والا معاملہ میرے سے بری ہے،
یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہا تو وہاں سے روانہ ہوئے۔ رات ہوئی تو آقا سویا، وہ بادشاہ جو تھا وہ سویا۔ جیسے ہی سویا، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور آواز بلند ہوتی ہے، اے فلاں بن فلاں بادشاہ، تیرے بس میں جو تھا تو نے کیا، تیرے بس میں تھا غلام آزاد کرنا تو نے کر دیا، تیرے بس میں تھا کہ تو نے اس کو 4000 درہم دیے تو نے دے دیے، تیرے بس میں تھا کہ تو نے مغفرت مانگی، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر ڈالا، کن فیا کن، ہمارے بس میں سب کچھ ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ارے تو نے غلام کو آزاد کر دیا، تیرے بس میں تھا، تو نے 400 درہم عطا کر دیے، تیرے بس میں تھا، تو نے پکی توبہ کر دی، تیرے بس میں تھا، ہمارے بس میں سب کچھ ہے۔ جا جو تیرے بس میں ملی تھا، ہم نے تیری بھی مغفرت فرما دی، تیرے غلام کی بھی مغفرت فرما دی، مجمع کی بھی سارے کی بخشش و مغفرت فرما دی، سارے مجمع کی ہی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، کتنے خوشگوار وہ لوگ تھے کہ جن کی ایسی سوچ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ایسی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو، یہ تمنائیں رکھنی نصیب ہو جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں سے اس واقعے سے ذرا ہم غور کریں، ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، اس شخص نے جو غلام تھا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں فقیر کو، اللہ کے بندے کو 4 درہم دیے۔ سب سے پہلا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا، اس کو غلامی سے آزاد فرما دیا۔ دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کو مال و دولت والا بھی بنا دیا۔ تیسرا شرف یہ عطا فرمایا، اس کو حقیقی توبہ بھی نصیب کر دی۔ اور چوتھا شرف یہ عطا فرما دیا، اللہ نے اس کی بخشش بھی فرما دی۔ انسان دنیا میں آیا کسی بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ سے جنت طلب کرنے کے لیے، اللہ سے ایک اچھا عہدہ مانگنے کے لیے کہ اللہ پاک دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن وہ جنت میں ضرور ملنا چاہیے، جنت میں ضرور ملنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، جنت میں جس کو سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا نا، سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا مسلمان ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس کو کتنا مقام دیا جائے گا جنت میں؟ فرمایا گیا یہ کائنات، جو پوری کائنات ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، یہ پوری کائنات کا جتنا فاصلہ ہے نا، جتنی اس کی زمین ہے، جتنی اس کی حدود ہے، ان جیسی 10 گنا زیادہ اس آخری جنتی کو عطا کر دی جائے گی۔ اتنا طویل قسم کا اس کو محل عطا کیا جائے گا، اتنی طویل جگہ اس کو جنت میں عطا کر دی جائے گی۔ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی داخل ہوں گے، اللہ اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج کی رات واپس تشریف لانے، فرمایا اے میرے صحابہ، جنت میں سب سے پہلے بلال حبشی میرا غلام داخل ہوگا۔ حضرت بلال حبشی نے جب یہ سنا تو زاروں کی تار رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں کے ساتھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسے گستاخی کر سکتا ہوں، آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا نا، اس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، اور جو لگام پکڑتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے، اونٹ پیچھے ہوتا ہے۔ تو بھی میرے اونٹنی کی لگام پکڑے گا، جنت میں پہلے داخل ہوگا، محمد تیرے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور کی رفتار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں ہے۔ پیارے آقا اس وقت بھی تھے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس جہان تے کسی بھی چیز دا سایہ نہ ہوندا، اس جہان تے کسی بھی چیز دا سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تو کوئی بھی چیز نہ تھی جب حضور نہ تھے، کوئی بھی چیز نہ تھی، سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت میں بھی پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر بتانا مقصد یہ تھا، بتلانا یہ تھا کہ میرے غلاموں کی شان یہ نہیں ہے کہ تم عام سمجھو، بلکہ یہ شان تو ان کے غلاموں کی ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے غلاموں کا ایسا مرتبہ عطا فرمایا تو پھر سرکار کے رتبے کا عالم کیسا ہوگا۔ پر میرے محترم سامعین کرام، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ خالصتاً طور پر اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ گناہگار کو بھی نیکوکار میں شمار کر دیا کرتے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ساری زندگی میری عبادت کرتا رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھوں کو میں واپس لوٹا دوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالی مرادوں کو بھر کر اس کو بھر بھر کے جام عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور وہ اللہ والے بھی کیا کہتے ہیں، تما نہیں کرنا، منع نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، بس مانگنا کسی سے نہیں، جب مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، جو مل جائے قبول کر لینا ہے، چاہے کھوٹا سکہ ہی کیوں نہ مل جائے، اور جب پاس آ جائے تو رکھنا پاس نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دینا ہے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہم ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا مومنین کی صفات میں سے ایک صفت مومنوں کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھاتے بھی ہیں اور اللہ کی ماں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کرنے سے مراد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی تفسیر میں بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک یہ بات آپ کے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک نبی علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے نبی آپ کے فلاں بن فلاں امتی جو ہے نا، ہم نے ان کے لیے آدھی زندگی جو ہے نا وہ امیری رکھ دی ہے اور آدھی زندگی جو ہے نا وہ فقیری میں ان کی رکھ دی ہے، لیکن ہاں ہم نے اس امتی پر یہ کرم فرمایا ہے، اس کو آپشن عطا فرما دی ہے، ایک چوائس عطا فرما دی ہے کہ تم ایک کو چوائس کا اختیار کر لو، ایک کا انتخاب کر لو، یا تو پہلے امیری لے لو تمہیں امیری عطا کر دی جائے گی اور بعد میں غریبی آ جائے گی، یا تو پہلے غریبی لے لو بعد میں امیری لے جانا، اب تمہاری مرضی ہے پہلے تم کیا اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پہ جتنے احباب موجود ہیں سب کو اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو امیری یا تو غریبی، پہلے زندگی 60 سال آپ کی زندگی ہے، پہلے 30 سال آپ کو امیری ملے گی، دوسرے 30 سال آپ کو غریبی ملے گی، تو ہم کہیں گے یا چلو کوئی بات نہیں، پہلے امیری کاٹ لیتے ہیں بعد میں غریبی دیکھی جائے گی، جیسے تیسے ہوگا۔ اب وہ جو شخص تھا نا، جو امتی تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہاری آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اس کو چوائس کر سکتے ہو، ایک کو اختیار کر سکتے ہو کہ پہلے امیری لے لو یا غریبی لے لو۔ وہ شخص نیکوکار تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے اگر اجازت دے تو میں اپنے گھر سے اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ نہ کروں، تو کہا کہ ہاں جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ وہ بندہ گھر آتا ہے، اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آدھی زندگی امیری لکھ دی ہے، آدھی زندگی غریبی لکھ دی ہے، اب تمہارے اوپر ڈیسائیڈ ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو، پہلے امیری کرنا چاہتے ہو یا غریبی کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ جو اس کی زوجہ تھی نا، وہ بھی بڑی نیکوکار تھی، وہ بھی بڑی عبادت گزار تھی، کہنے لگی اے میرے خامن، میرے سرتاج، آپ بتائیں کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا یار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پہلے غریبی مانگ لی جائے، چلے یار غریبی اس آس پر کٹ جائے گی کہ امیری بھی تو باقی ہے، امیری بھی تو آنی ہے نا، لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، سبحان نہیں ہے۔ کہنے لگا پہلے غریبی مانگ لیتے ہیں کہ چلو یار غریبی اس آس پر کٹ جائے گی، امیری بھی آگے آنے والی ہے، لیکن ہاں اگر پہلے امیری مانگ لی نا تو غریبی کیسے کٹ سکتی ہے؟ چوپڑیاں کھانے والے سوکھی روٹی کیسے کھا سکتے ہیں؟ اے سی والے کمرے میں بیٹھنے والے ایک عام سے سادہ سے کمرے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ غریبی بعد میں نہیں کٹی جا سکتی ہے۔ تو اس کی زوجہ تو تھی نا، کہنے لگی نہیں تم جا کے دعا کرواؤ کہ اللہ پہلے تمہیں امیری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہہ، بڑی ہی پتے کی بات ہے، بڑی خوبصورتی کی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے اور اس بات پر عمل بھی کرنا ہے، ایویں بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو ایمان والے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے کھاتے بھی ہیں، ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، فرمایا جاؤ جا کے تم دعا کرو پہلے اللہ تمہیں امیری عطا فرما دے۔ اس نے ہاتھ جوڑی ہو کیا ہو گیا تو اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے پہلے امیری مانگ لی تو بعد میں غریبی کیسے نپٹائیں گے؟ بعد میں غریبی کیسے گزرے گی؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے پہلے امیری مانگ کر۔ تم کیسے کہہ رہی کہ پہلے امیری لے لی جائے؟ کہا نہیں تم جا کے نا امیری مانگ کر آؤ۔ وہ گیا شخص، جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیں کہ اللہ پاک ہمیں پہلے امیری عطا فرما دیں،
کیا عطا فرما دیں؟ پہلے امیری عطا فرما دیں. آپ نے دعا فرما دی، امیری کا لمحہ شروع ہو گیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فایا کن. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہنا ہے ہو جانا ہے. مجھے یہ بتائیں، ایک درخت ہے سوکھا پڑا ہے جس کے اوپر ایک پتا بھی نہیں ہے، کوئی فیکٹری میں سے ملازم بلوائیں گے کہ یار اس کے اوپر آ کے پتے لگا دو؟ کسی شخص کو بلائیں گے، لوگوں کو ہائر کریں گے، نوکروں کو ہائر کریں گے، یار ادھر اس درخت کا تم نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے اوپر پتے لگانے؟ نہیں. اللہ نے فرمانا ہے کون، سارے پتے لگ جانے ہیں. کون فایا کون، سارے پتے لگ جانے ہیں. رب کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے معاملے میں فرما دے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کی نا نبی علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو امیری عطا فرما دی. امیری عطا فرما دی، فوراً امیری آ گئی. اب جب وہ بندہ گھر گیا نا، تو گھر جا کر بیگم سے اس نے مشورہ جب لے لیا تھا، جا کے کہنے لگا اب امیری آنے والی ہے. تو اس کی زوجہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری امیری باقی رہے اور مرتے دم تک باقی رہے، تو پھر کیا کر، جو چادر اپنے لیے خریدے گا نا وہی ایک غریب کے لیے بھی خریدنا. جو کپڑا اپنے لیے خریدے نا وہ ایک غریب کے لیے بھی خریدنا. جو روٹی کا نوالا اپنے منہ میں ڈالے نا کسی فقیر کے منہ میں بھی ڈالنا. بس یہ کام تم نے کرنا ہے، تجھے اور کسی چیز کی فکر نہ لگی. وقت گزرتا کیا. نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، اس کے گھر کے باہر سے دیکھا بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہا ہے، بڑا سا گھر ہے، باہر بھی جو ہے بڑے باغات لگے ہوئے ہیں. بڑا پریشان ہوئے کہ یار اس شخص کا تو امیری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تو غریبی کا وقت چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مال دولت اس کے پاس ہے. اس کو بلایا اور کہا کہ یار بھائی تیری آدھی زندگی امیری کی تھی، تیری آدھی زندگی غریبی کی تھی، کیا تیرا عمل رب کو پسند آ گیا کہ اللہ نے ساری زندگی تیری امیری لکھ دی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نبی علیہ السلام اور تو کوئی میرا عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑا خریدتا ہوں غریب کے لیے بھی اس میں سے حصہ رکھتا ہوں، جب بھی لقمہ کھاتا ہوں غریب کو بھی عطا کرتا ہوں، غریب کو بھی نوازتا ہوں اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کو تیری ادا اتنی پسند آئی، پہلے رب نے تیری آدھی زندگی امیری کی لکھی تھی، آدھی زندگی غریبی کی تھی، لیکن اللہ نے تیرے یہ اس عمل کی وجہ سے تیری ساری زندگی کو ہی امیری میں تبدیل فرما دیا، ساری زندگی کو امیری میں تبدیل کر دیا ہے. یہ میرے محترم سامعین کرام، یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے وصف کو بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ارے کوئی خرچ بھی تو کرے، کوئی دے بھی تو صحیح. اب میرے محترم سامعین کرام، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پتہ اس کو کتنے انعامات ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے 70 دروازے اس کے لیے بند فرما دیتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند فرما دیتا ہے. اور فرمایا صبح سویرے اٹھو، آئے لوگ بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں جی دعا فرما دیجیے گا، بڑی تنگدستی آ گئی ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، پتہ نہیں مہینے کا راشن جاتا کہاں پر ہے. اگر خیر و برکت چاہتے ہو نا میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، ایک پوائنٹ، امیر اور امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب اور غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین ریزن جو اس کا ہے نا وہ میں آج آپ کو مین پوائنٹ اس کا عرض کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں امیر جو ہے نا، امیر شخص جو ہے وہ جب اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے نا، گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی راستے میں فقیر مانگنے والا آتا ہے نا، وہ 50 10 20 30 روپے اپنے وائلٹ میں سے نکالتا ہے، اپنی جیب میں سے نکالتا ہے، اس فقیر کو تھما دیتا ہے. اور ہمارا بیچارہ غریب، ہمارا چارہ غریب کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میری جیب میں 10 روپے ہی صرف ہیں. امیر کے پاس تو چلو ہزاروں روپے ہیں، غریب کے پاس صرف 10 روپے ہیں. وہ بھلا کہ سوچ رکھتا ہے یار یہ بھی 10 روپے دے دیے تو میرے پاس کیا باقی رہنا، جس کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے. اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ نے 10 روپے دیے تو رب کا شکر ادا کرے. میں نے اکثر کہا جب آپ کو پتہ ہے جو شادی والے احباب بیٹھے ہیں، میری بھی شادی ہوئی ہے تو میری زوجہ جو ہے نا مجھے کہتی ہیں جی آپ کی شادی بہت کم ہے تو آپ اس طرح کریں، کوئی اور نا انتظامات کریں تو ہم بڑا سا گھر لینا چاہتے ہیں، بڑی سی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہ بھی چیز ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے. میں اس کو جاتا ہوں اللہ کی بندی ذرا سنبھل کے رہو. میں نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے اپنا گھر عطا فرمایا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کے لیے بھی چھت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں. ایسے لوگوں کے گھر میں بھی گیا ہوں، میری حاضری میں انشاءاللہ وہ حاضر ہوا ہوں، لیکن وہاں پر یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے گھر میں بھی گیا ہوں جن کے گھر کے دروازے بھی نہیں لگے ہوئے.
ایسے لوگوں کے گھر گیا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں سمجھاؤ اپنے دل کو، اپنے نفس کو سمجھاؤ، یہاں پر پراپرٹی بنانے کی بجائے نا جنت میں پراپرٹی بناؤ، وہاں پر پراپرٹی بناؤ۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں فکر کس چیز کی ہے؟ میں اس کو یہ بات سمجھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں فقط اس بات پر عمل کر لیں، اور خدا را آپ بھی اس بات پر عمل کر لیں۔ کس بات کے اوپر عمل کر لیں؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کم مال پر دنیا کے اندر راضی ہو جاتا ہے۔ سارے ذرا جملہ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے کم مال پر دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے کم مال پر دنیا میں رہتے ہوئے راضی ہو جاتا ہے، کل بروز قیامت رب بھی اس کے کم عملوں پر راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے یار؟ ہمیں کیا نعمت چاہیے؟ کوئی بات نہیں سر کی، تھوڑی کوئی بات نہیں یار، برکت دینے والی ذات رب کی ہے، برکت دینے والی ذات رب کی۔ یاد کر رکھیے گا، امام مسجد کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار کے راؤنڈ باؤنڈ ہوتی ہے، لیکن ایک وہاں پر افسر کی تعداد، افسر کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 50,000 70,000 80,000 80,000 تو پینشن ہوتی ہے۔ آج کل تو لاکھوں روپے کما کے بھی جب 20 تاریخ آتی ہے نا تو سر لے کر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار پتہ نہیں لاکھ روپے گیا کہاں پر، 80,000 روپے پینشن آئی تھی پتہ نہیں کہاں پر گئی، پتہ نہیں کہاں پر خرچ ہو گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں برکت پیسوں میں نہیں ہوتی بلکہ رب کی رحمت میں ہوتی ہے۔ جب رب کی رحمت میں برکت آپ کو اطمینان ہو جائے نا، سکون ہو جائے، تو رب کی رحمت آپ کو 15-20 ہزار میں بھی اس میں برکت عطا فرما دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کو اللہ نے اتنا نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر جایا کرتے تھے کلام کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں گے نا، اللہ سے ہم کلام ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں میری آرزو رکھیے گا، اللہ مجھے غریب فرما دے۔ مجھے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امیر کر دے، وہ کہتے ہیں غریب کر دے، مجھے غریب کر دے۔ اور وہاں سے آگے سے گزرے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے جسم کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ جب نبی علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی آرزوؤں کو رکھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو امیر ہے نا اس کو کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ جو غریب ہے اس کو کہنا کہ میں شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کو ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، اس شخص نے پوچھا نبی علیہ السلام میرے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے دینا ادا کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یار اے اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں فرما رہے ہیں، میں رب کا شکر نہ ادا کروں؟ ارے رب نے مجھے کھانے کے لیے دیا، رب نے مجھے پہننے کے لیے دیا، رب نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ میں تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا ہے، رب تجھے دینا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں فقیر کی طرف آئے، وہ شخص جس کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، وہ کہنے لگا میرے لیے کیا حکم ملا؟ کہا کہ تو رب کا شکر ادا کیا کر، رب تجھے عطا کرنا شروع کرے گا۔ اب کہنے لگا میرے پاس تو پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، میں کس بات پر شکر رب کا ادا کروں؟ حتیٰ کہ ہوا کا جھونکا آیا، جو اس کے جسم پر ریت تھی نا، مٹی تھی، وہ ساری ہٹ گئی۔ نبی نے فرمایا کاش کہ تم نے رب کا شکر ادا کیا ہوتا، رب نے تجھے ریت کے بجائے تجھے کپڑے کا لباس عطا فرما دینا۔ ہم شکر نہیں ادا کرتے جتنا رب نے دیا بیٹا بھائی میرے محترم سامعین کرام، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی رب نے نواز دیا۔ اب دیکھنا ماہ رمضان مبارک آئے، میں جلدی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان مبارک میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ فطرانہ نکالتے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہمارے معاشرے میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑی تنگ دستی ہے۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر سارے تاجرین، سارے امیر و کبیر لوگ فقط اپنی زکوٰۃ نکال دینا، ہمارے ملک پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے گا اگر 500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے نا، 500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ نے 499 روپے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بارے سوچیں، یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ شاہد میں اعدت للکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ شاہد میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندر آدمی اور پتھر ہے، اس آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم میں جائیں گے لوگ جو زکوٰۃ روک دے لیتے ہیں۔
جو اللہ کے مال کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اوپر ذرا توجہ دلائیں، لوگوں کی توجہ دلائیں، آئیں نہیں کی کسی کو پتا کسی عالم سے رابطہ کریں، جا کر ان سے شرعی رہنمائی لیں کہ میرے پاس یہ مال و دولت ہے، میری پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد ہم سے اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کی زکوٰۃ بچ جائے تو میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے ہماری دعوت اسلامی کے لیے عطا فرما دیں۔ دعوت اسلامی پتہ دین کا کتنا کام کر رہی ہے، 204 ممالک میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، اور پچھلے دنوں سیلاب آیا، میں نے اور آپ نے تو بھلا دیا، لیکن دعوت اسلامی نے 4.5 ارب روپے سیلاب والوں کے لیے خدمات سر انجام دی۔ 4.5 ارب کہنا منہ سے زبان سے کہنا آسان ہے، اور ابھی بھی نہیں، ترکی والوں کو ہم نے کتنی امداد دی، میں اور آپ ذرا غور کریں، اپنی جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ بھی نکالا نہیں نکالا، دعوت اسلامی نے ابھی پچھلے دنوں 14 کروڑ روپے کا سامان ترکی میں بھیجا ہے، 14 کروڑ روپے کا سامان، ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے، ابھی کل ٹوٹل جتنا خرچہ ہو چکا ہے وہ بھی اس کا نہیں بتایا گیا، لیکن میرے محترم سامنے دعوت اسلامی اتنا دین کا کام کر رہی ہے، ابھی اس وقت 2.5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں فی سبیل اللہ دین اسلام کی تبلیغ حاصل کر رہی ہیں، دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ درس نظامی کر رہے ہیں، ہر سال دعوت اسلامی 800 900 1000 1500 عالم دین امت مسلمہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو ناقص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ فطرانہ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھی راہ میں لگ جائیں، اچھی جگہ پر لگ جائیں، تو دعوت اسلامی آپ کے پیش نظر ہے۔ دعوت اسلامی کو اپنے صدقات دیں، اپنی زکوٰۃ دیں، اپنا فطرانہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں صدیق ٹینٹ والے ہیں جو ہمارے بھائی، ان کی دکان کے ساتھ ہی انشاءاللہ کیمپ لگے گا، تو جو آپ اپنی زکوٰۃ فطرانہ جمع کرانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر جمع کروا کر ثواب دارین کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔